قربانی 4 دن کرنا سنت ہے، جبکہ دلائل سے راجح موقف یہ ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن، 10، 11 اور 12۔ ایام تشریق کہا جاتا تھا ان 3 دنوں کو، 11، 12 اور 13 کو، اور یوم النحر آپ ملا لیں وہ جو پہلا عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 ذوالحجہ کا دن۔ اور ان کے جو لیٹسٹ غیر مقلدین کے بڑے علماء ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ چوتھے دن قربانی کرنا جائز نہیں۔ شیخ زبیر علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے 44 نمبر جو الحدیث رسالہ ہے اس میں باقاعدہ مضمون لکھا، اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہ مضمون لکھ کے میں نے آلموسٹ 8 مہینے تک چھاپا ہی نہیں ہے، اور سارے الحدیث علماء کو بھجوایا کہ میں یہ بم پھاڑنے لگوں علمی کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کا جواب ہے تو مجھے بتائیں۔ اب ظاہر ان کے لحاظ کون کو جواب دے سکتا تھا، پھر انہوں نے پرنٹ بھی کر دیا، پرنٹ کیا تو سارے پھر کہنے لگے ان کا تفرد ہے تفرد ہے، تفرد تو چھوڑو، گل کرو۔ چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے، کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ 4 دن اونٹ کھڑا رکھتے ہیں، چوتھے دن جا کے قربان کرتے ہیں، اور اب البانی صاحب کو حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ آپ نے جبیر بن مطعم سے اس کی ملاقات ثابت نہیں تابع کی۔ اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں جی؟ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ انجینئر صاحب اور مفتی راشد رضوی صاحب جو ہیں ان کا ایک مسئلے کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ ہم 4 دن کر سکتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت والے جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حدیثوں سے یہ ثابت ہے قربانی جو ہے وہ صرف اور صرف ہم 3 دن ہی کر سکتے ہیں۔ پہلے دن تو افضل ہے قربانی کرنا، لیکن اس کے علاوہ 2 اور بھی دن ہیں ان میں بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل حدیثوں کے اندر کچھ علماء ایسے ہیں جن کا تاسوانہ دین ہے، وہ اس بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، قربانی آپ 4 دن بھی کر سکتے ہیں، یعنی چوتھا دن بھی قربانی کا ہے، اس دن بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اہل حدیثوں کے بہت بڑے محدث جو تھے، محقق شیخ زبیر علی زئی صاحب جو انجینئر صاحب کے استاد بھی ہیں، انجینئر صاحب کئی ویڈیوز کے اندر ان کا نام بھی لیتے ہیں کہ وہ میرے استاد ہیں، انہوں نے بہت کچھ سیکھا ان سے۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ قربانی ہے وہ 3 دن ہی ہو سکتی ہے، چوتھے دن جو کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ علماء ہیں جنہوں نے شیخ زبیر علی زئی سے اختلاف کیا اس مسئلے کے اوپر۔ تو امت مسلمہ کی جو اکثریت ہے وہ اسی سائڈ ہے کہ 3 دن ہی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، 3 دن قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اس والے سے آپ بیان سنیں، اس کے بعد ہم بات غیر مقلدین بعض روایات کی وجہ سے اس بات کو بہت زیادہ ہوا دیتے ہیں کہ قربانی 4 دن کرنا سنت ہے، جبکہ دلائل سے راجح موقف یہ ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن، 10، 11 اور 12۔ اس پر چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں 5102 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھایا جائے۔ کتنے دن کے بعد؟ اب غیر مقلدین کا طبقہ وہ کہتے ہیں جی چوتھے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب صحیح مسلم کی 5102 نمبر حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چوتھے دن قربانی کرنا سنت ہوتا تو 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کرنے کا جو ہے وہ کس طریقے سے مسئلہ پیٹ بیٹھتا ہے؟ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہی تھی، چوتھے دن قربانی مسنون نہیں تھی۔ اب دوسرا اشکال میں بھی حل کرتا ہوں، پریشان ہو گیا 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانا ناجائز ہے، یہ تو بڑا مسئلہ بڑا ہو گیا، مشکل ہو گیا، اس کا جواب بھی آ رہا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر یہ مسئلہ تو طے ہو گیا کہ چونکہ قربانی کے 3 دن تھے، چوتھے دن قربانی تھی ہی نہیں، اس لیے شروع میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی لوگ قربانی جب کرتے تھے تو صاحب استطاعت لوگ کم تھے اور قربانی کم لوگ کرتے تھے، اور گوشت جو ہوتا تھا اس کو کئی لوگ ذخیرہ کر لیتے تھے، تو اس وقت منع کر دیا گیا کہ تم نے گوشت کو ذخیرہ نہیں کرنا تاکہ غریبوں تک اور جو نادار ہیں جو قربانی نہیں کرتے ان تک گوشت پہنچ سکے۔ تو حضور نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرما دیا۔ اب اس حدیث سے اتنا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ قربانی ہوتی ہی 3 دن تھی۔ اب آ جائے مسئلہ کہ آیا کہ اب بھی یہی حکم ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ اب ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو 3 دن کے بعد قربانی کے گوشت سے منع کیا گیا وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اس کی ناسخ حدیث صحیح مسلم میں 5103 موجود ہے، کلوا وادخروا وتصدقوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قربانی کا گوشت کھاؤ، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 3 یا 4؟ عموماً اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ایام تشریق سب کے سب قربانی اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ دیکھیں یہ جہاں تک بات ہے نا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے، یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے۔ تشریق عربی میں کہا جاتا ہے دھوپ میں گوشت کو خشک کرنا۔ پرانے زمانوں میں آپ کو پتا ہے فریزر اور فریج والا کنسیپٹ تو نہیں تھا، نہ ہے تھے، تو لوگ گوشت کو سٹور کرتے تھے، اسے دھوپ میں خشک کر لیتے تھے، اس کی وہ باریک باریک نا کاٹ کے نا آپ سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو باریک ہوتے تھے وہ خشک کر لیتے تھے، وہ 5-6 مہینے تک آپ اس کو جب بھی پکائیں وہ تازے کا تازہ ہے، جس طرح آپ نے فریج میں سٹور کیا ہوا ہے، کیونکہ پھر اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا، جس طرح کہ آپ اچار کو آئل کے اندر سٹور کر لیتے ہیں، اگر آپ نے پانی ریموو کیا ہو اور اس میں آئل میں ڈال دیں جناب 1000 سال تک بھی اگر سرسوں کے تیل میں کوئی چیز پڑی ہے نا اس کو کچھ نہیں ہونا۔ اس لیے پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو وہ ایک دم سالن نہ بن سکے تو وہ اچار ان کے پاس ہوتا فوراً ڈلی رکھی ہو، کھا لی، اس طریقے سے ان کے لیے آسانی رہتی تھی۔ تو یہ ایام تشریق کہا جاتا تھا ان 3 دنوں کو، 11، 12 اور 13 کو، اور یوم النحر آپ ملا لیں وہ جو پہلا عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 ذوالحجہ کا دن۔ یہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ یہ ایام تشریق سارے قربانی کے دن ہیں، اور یہ دارالاسلام والوں نے ایک کتاب باقاعدہ چھاپی ہے، اس میں انہوں نے خود مانا کہ یہ روایت کمزور ہے۔ ایک سند اس کی سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی موجود ہے، وہ بھی جبیر بن مطعم سے ہے، اور یہ بھی جبیر بن مطعم سے ہے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
لیکن دونوں میں الگ الگ جو تابعین روایت بیان کر رہے ہیں، دونوں کی ملاقات جبیر ابن مطعم سے ان کے سما ثابت نہیں، یہ مرسل روایت ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے۔ شیخ زبیلی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے 44 نمبر جو الحدیث رسالہ ہے اس میں باقاعدہ مضمون لکھا، اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہ مضمون لکھ کے میں نے آلموسٹ 8 مہینے تک چھاپا ہی نہیں ہے، اور سارے الحدیث علماء کو بھجوایا کہ میں یہ بم پھاڑنے لگوں علمی کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو مجھے بتائیں۔ اب ظاہر ہے ان کے لحاظ میں کون کو جواب دے سکتا تھا، پھر انہوں نے پرنٹ بھی کر دیا، جب پرنٹ کیا تو سارے پھر کہنے لگے جن کا تفرد ہے تفرد ہے، تفرد تو چھوڑو، گل کرو۔ چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے، کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ 4 دن اونٹ کھڑا رکھتے ہیں، چوتھے دن جا کے قربان کرتے ہیں، اور اب البانی صاحب کو حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ آپ نے جبیر بن مطعم سے اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں تابعی کی۔ اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں جی، وہ تو ان سے پوچھے کہ یہ غلطی آپ کے نزدیک ہے 3 دن قربانی کرنی چاہیے؟ 3 دن جو ہے قربانی کرنا یہ یعنی آثار صحابہ سے ثابت ہے، حدیث کے عموم سے بھی یہی ملتا ہے۔ 4 دن قربانی کرنا چوتھے دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں۔ امت کا اتفاق ہے، اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، صرف امام شافعی اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں، اور چند ایک تابعین ہیں، وہ امت کی مین اسٹریم سے ہٹ کے ان کا ایک موقف ہے، باقی تو سب مانتے ہیں کہ 3 دن ہے، اور اس میں بھی افضل پہلا دن ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی وہ دلیل ہے الموطا امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے، اس میں گولڈن چینز ہے، امام مالک نے امام نافع سے سنا ہے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے۔ یہ قربانی کے 3 دن ہے، عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے نبی اسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو انصار مدینہ 2 دن خوشی کے منایا کرتے تھے، تو نبی اسلام نے فرمایا اللہ نے اس کے بدلے تمہیں 2 خوشی کے دن دے دیے، عید کے دن، ایک یکم شوال جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں یا عید الفطر، اور دوسری عید الاضحیٰ جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے، اس لیے نماز 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے، 11-12 کو تو نہیں ہوتی۔ عید کے 2 ہی دن ہیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عید کے جو 2 دن ہیں ان میں روزہ رکھنا منع ہے، آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ عید کے 2 دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ کے طور پہ دیے ہیں۔ چھوٹی عید بڑی عید ہم اس کو ایک عرف میں کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے میٹھی عید اور نمکین عید۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کلوا وادکروا وتاجروا، اور کھاؤ، فرمایا ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ کر کے اجر و ثواب بھی کماؤ۔ تو اس حدیث سے وہ پہلے والا جو ممانعت کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، لیکن پہلی حدیث سے قربانی کے 3 دن ہونے کا مسئلہ بالکل ثابت ہو جاتا ہے، چوتھے دن قربانی کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا مولا علی مطلع شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے سنن القبلیٰ بہقی کی جلد 9 صفحہ نمبر 297 پہ، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جلد 9 صفحہ 297 پہ ایک روایت موجود ہے کہ الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ عید الاضحیٰ کے دن کے بعد 2 دن بعد والے عید والے دن ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس سے، سیدنا انس بن مالک سے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمام صحابہ سے کتب احادیث میں آثار موجود ہیں کہ ان کا موقف بھی یہ ہے کہ 3 دن کے بعد چوتھے دن قربانی کرنا جائز نہیں، لہذا وہ غیر مقلدین جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ چوتھے دن بھی قربانی کرو، دلائل کی روح سے ان کا موقف درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بعض روایات پیش کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر محدثین علماء نے جروحات بھی کی ہیں، اور ان کے اوپر ان روایات کے اوپر کلام موجود ہے، اور ان کے جو لیٹسٹ غیر مقلدین کے بڑے علماء ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ چوتھے دن قربانی کرنا جائز نہیں۔ یہاں پر دوستوں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ انجینئر صاحب مفتی راشد نوروی صاحب جو ہیں ان کا اس مسئلے کے اوپر اتفاق ہے کہ قربانی کا جانور اب جب ذبح کرتے ہیں اس کے 3 دن ہی ہیں، یعنی قربانی کا 1 دن تو افضل ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ 2 دن اور بھی ہیں جس کے اندر آپ قربانی کر سکتے ہیں، جانور جو ہے وہ ذبح کر سکتے ہیں قربانی کا۔ لیکن اس کے علاوہ اہل حدیث حضرات کچھ علماء سے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ قربانی جو ہے وہ آپ 4 دن کر سکتے ہیں، چوتھے دن بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ امام شافعی رحمہ اللہ جو تھے ان کا بھی یہی موقف تھا کہ چوتھے دن بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو کچھ اہل حدیث حضرات ہیں جو ہیں وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے امام شافعی یہ کہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ چوتھے دن بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ تابعین جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ چوتھے دن بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام جتنے بھی صحابہ کرام تابعین میں سے اور جمہور علماء جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ 3 دن کی قربانی جائز ہے، 3 دن کی قربانی کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، جزاک اللہ۔